میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ سفید سوٹ پر سفید گاؤن اور سفید ہی اسکارف ملبوس کیے تھی۔ سفید رنگت والی یہ گوری گوری لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ میری ایک کولیگ نے اس کا تعارف کرایا کہ پاکیزہ نام ہے اور شاعرہ بھی ہے۔ میں نے پاکیزہ کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا۔ واقعی یہ اس میں باسماں ہے۔ میرے یوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے سے وہ گھبرا گئی۔ دو چار لمحے رکی اور کسی مصروفیت کا بہانہ کر کے چل پڑی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتیں۔ اس کی پرکشش شخصیت مجھے اپنی جانب کھینچتی۔ یہاں ملازمت کرتے عرصہ ہو گیا تھا، مگر میں نے جیسی انفرادیت پاکیزہ میں دیکھی اور کسی میں نہ دیکھی تھی۔ ایک بات عجیب تھی کہ اس سے سفید رنگ غیر معمولی حد تک مرغوب تھا۔ جب بھی نیا سوٹ سلواتی وہ سفید ہی ہوتا، خواہ ریشمی ہو یا سوتی۔ یہاں تک کہ جوتا بھی سفید پہنتی تھی۔ کہیں یہ اتنا پسند تو نہیں، یہ جانچنے کے لیے میں نے اسے بھتیجے کی سالگرہ اور اس کے کچھ دنوں بعد اپنی بہن کی شادی پر بلا لیا۔ وہ تب بھی سفید ملبوس میں آئی۔ مجھے پتا چل گیا کہ پارٹی ہو، پکنک یا کوئی فنکشن، اسے اس کے محبوب رنگ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ پاکیزہ آخر کوئی دوسرا رنگ کیوں منتخب نہیں کرتی؟ کیا اسے رنگوں سے چڑ ہے یا نفرت؟ مگر نہیں، وہ ایسی بالکل نہ تھی۔ کسی شے سے نفرت کرے یا پھر اسے چڑ بنا لے، وہ تو نہایت سلجھی ہوئی مقتول اور صبر و تکمل کا پیکر تھی۔ اس کی ضرور کوئی خاص وجہ تھی جو اس نے فطرت کے سارے رنگ سنج دیے تھے۔ حالانکہ اس عمر کی لڑکیاں کوسوں قضا کے رنگوں کی دیوانی ہوتی ہیں، وہ نت نئے رنگ اپناتی ہیں۔ سفید تو بڑوں کا رنگ کہلاتا ہے، یا پھر اس کا جس سے قضا سواگ چھین لے جاتی ہے۔ کیا اس کا دل مر گیا ہے یا جی کسی شوکے ملبوس کو نہیں چاہتا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے ہمہ وقت الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کئی بار خیال آیا شاید یہ دوسری لڑکیوں سے خود کو منفرد دکھانے کو ایسا کرتی ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت کو تھی کہ پاکیزہ نام کی طرح بے رنگی بھی اس پر خوب، رنگی بھی اس پر خوب سجتی تھی۔ اسے اور زیادہ دلکش اور رنگین بنا دیتی تھی۔ یہ کیا جادو ہے؟ یہ راز ضرور معلوم کر کے رہوں گی۔ بس اسی راز کو معلوم کرنے کے لیے میں نے اس سے دوستی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حالانکہ پاکیزہ سے دوستی کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ بہت زیادہ الگ تھلگ اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ کئی برس وطن سے دور بیرون ملک گزار کر آئی تھی۔ بہانے بہانے سے اس کی سیٹ کی طرف جانے لگی۔ اگرچہ میں سینئر تھی اور اسے دفتری امور کی وجہ سے میرے پاس آنا چاہیے تھا، میں پھر بھی اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر خود اٹھ کر اس کے پاس چلی جاتی اور اس کو وہ نکات سمجھاتی جو اسے ہی مجھ سے آ کر سمجھنے لازم تھے۔ اس اخلاق اور مہربانی کے باعث بالآخر وہ میری گرویدہ ہو گئی۔ اس کی مجھ سے دوستی ہوگی تبھی ایک دن جب کہ وہ میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ پاکیزہ نے اپنی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم بشرا خورشید یہ عشق تھا کہ وحشت تھی۔ اس جہان 400 میں میری ہی خواہشیں کیوں بے امان ہو گئیں؟ اصل بات یہ ہے کہ بشرا کے ملتا تو وہی ہے جو انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ مجھے آج تک وہ شام نہیں بھولتی جب میں اور شیری سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سوچ میں بھی وہ زیر لب کوئی غزل گنگنا رہا ہو۔ ماضی کا ذکر کرتے کرتے وہ ماضی کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی آواز اب مجھے دور سے آتی لگی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم، جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے مجھے اچانک دھوکہ دے دیا۔ اس شام جب شیری نے سی بریز ریسٹورنٹ بلایا تو بہار کی رت خنکی کی نمکین چادر اوڑھے ہمارے چاروں طرف پھیلی تھی اور سورج نارنگی رنگ میں ڈوبا آہستہ آہستہ سمندر میں گرتا جا رہا تھا۔ شیری نے اپنی سوچ کا پردہ توڑتے ہوئے کہا، پاکیزہ آج بھی ٹھیک ٹائم پر آ گئی ہو۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہو۔ تم ہمیشہ یہی کہتے ہو۔ تم کیا سننا چاہتی ہو جو تم کہنا نہیں چاہتے؟ میں نے موقع دیکھ کر مطلب کی بات کر دی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو وہ متعجب ہو گیا تھا۔ جو تم سننا نہیں چاہتے، لیکن آج میں کہہ دوں گی۔ نہ بھی کہو تو جانتا ہوں کیا کہو گی۔ اس نے اپنی انا کا پردہ رکھ لیا۔ آج تمہاری مہم باتیں نہ چلیں گی کہ سب کچھ تم سمجھتے ہو۔ دراصل تم بس پہلو تہی کرتے ہو۔ جو بھی سمجھ لو پاکیزہ، مگر تم ہو واقعی پاکیزہ، اس لیے تو تم نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ حالانکہ کتنی لڑکیاں میری دوست بنی اور پھر جدا ہو گئی، لیکن تم سے جدا ہونے کی مجھ میں ہمت ہے ہی نہیں۔
جانے کس دنیا کی مخلوق ہو تم۔ شیری تم جو بھی سمجھ لو، لیکن میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہوں، کیا آئینہ دیکھا آج؟ اس نے بات کو بدلنا چاہا تو بھی میں ڈٹی رہی۔ آج تہیا جو کر لیا تھا کہ صاف بات کر کے رہوں گی۔ آئینہ تو میں روز دیکھتی ہوں، لیکن آئینے نے آج پہلی مرتبہ مجھ سے بات کی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ تم سے ایک بڑی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ میں زندگی کے ساتھ خوبصورت برس تمہاری خاطر ضائع کر چکی ہوں، اور ابھی تک تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ یہ کہ اب میں زیادہ عرصے خود کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ وفا اس کے سفر میں ہم کتنی کھٹن منزلیں طے کر چکے ہیں، اور میں ثابت قدم رہی ہوں؟ ہاں، تقریب 7 برس سے ہم اچھے دوست ہیں۔ شیری نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے قطعیت سے کہہ دیا، کیا صرف اچھے دوست؟ شیری میں دوستی کے اس رشتے کو اب تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ کیا دشمنی میں؟ وہ ہنسا۔ میں کبھی تمہاری طرح غلط نہیں سوچتی۔ کیا تم میرے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ اتنی مدت کے ساتھ کے بعد بھی اب تو سنجیدہ ہو جاؤ پلیز۔ میں تمہارے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوں پاکیزہ۔ یقین کرو تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کو بھی نہیں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے آوارگی چھوڑ دی ہے۔ تو پھر کب فیصلہ کرو گے؟ کیسا فیصلہ؟ وہ انجان بن گیا۔ میں نکاح کے مقدس بندھن کے ذریعے تمہاری رفاقت چاہتی ہوں۔ او، یوں کہو کہ تم اپنی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہو، حالانکہ محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بات ایک ہی ہے، جس انداز سے کہو شیری، لیکن ہم مغرب میں رہ کر بھی مشرق رہیں گے۔ یہ محبت کا فریب، یہ دوستی کا ڈھونگ کسی روز تم کو مجھ سے دور کرے گا، لیکن میں تم سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ ہم قریب ہیں، دل سے قریب ہیں، اور قریب ہی رہیں گے اسی طرح ہمیشہ۔ میں دائمی قربت کی بات کر رہی ہوں، عمر بھر کے ساتھی بن جانے کی۔ ہم ساتھی ہیں عمر بھر کے، یقین کرو پاکیزہ، مگر جو فاصلہ ہے وہ تمہارا قائم کردہ ہے۔ میں تو اس فاصلے کو قائم نہ کرنا چاہتا تھا۔ بغیر نکاح فاصلے ختم کر کے میں اپنی قیمت گرانا نہیں چاہتی۔ شیری ایسا ہو تو پھر عورت کی نسوانیت مٹ جاتی ہے۔ تمہارا اپنا فلسفہ ہے۔ بہرحال میں نے تم سے کبھی زبردستی اپنی کوئی بات نہیں منوائی۔ جیسا تم نے چاہا ہے میں نے احترام کیا ہے، تبھی تو مجھے اعتبار آ گیا ہے تمہاری محبت کا، اور اب میں سارے فاصلے مٹا دینا چاہتی ہوں، مگر ایک جائز رشتے سے بندھ جانے کے بعد۔ لیکن میں فیصلے کم کر کے تمہاری قیمت نہیں گرانا چاہتا، اس کے لیے مجھے اور لڑکیاں بہت ہیں۔ کیا مطلب شیری؟ تمہارے ساتھ ایک پاکیزگی کا تصور وابستہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ تم اتنی پرکشش، اتنی مختلف ہو دوسری لڑکیوں اور ان کی دوستی سے۔ میں تم کو ہمیشہ ایک لا حاصل قیمتی شے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، اور میری تم سے محبت اور وفا کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے ابھی تک شادی کسی سے نہیں کی، حالانکہ میرے پاس روپے پیسے کسی شے کی کوئی کمی نہیں۔ چاہوں تو 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں۔ تم لفظوں سے کھیل کر بات کا رخ بدل رہے ہو شیری۔ دیکھو فطرت کے کچھ اصول ہیں، تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو ایک روز ہماری چاہت ختم ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا ایک اچھی دوست اچھی بیوی نہیں بن سکتی؟ دیکھو مجھے بیوی کی نہیں، ایک محبوبہ کی ضرورت ہے، تاکہ چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش پوری ہو سکے۔ کیا بیوی کے روپ میں تم کو نہیں چاہ سکتی؟ میں نے ضج ہو کر شیری سے سوال کیا تھا۔ تمہاری چاہت کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرے لیے بہت کم حصہ باقی بچے گا۔ چلو یوں ہی صحیح، مگر تمہاری چاہت میری امانت ہوگی۔ ہاں، لیکن یہ شاعرانہ باتیں چولہے کی تپش میں تمہیں جلانے لگیں گی، توے کی طرح تپ اٹھو گی، سالن کی طرح یکسانیت کی آگ میں پک جاؤ گی، اور گیس سلنڈر کی طرح پھٹ پڑو گی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں بچہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہوگا۔ تم مجھے روز ہی برا بھلا کہا کرو گی۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے یہ تجربہ تم کر چکے ہو۔ میں تم سے تجربے کی بنیاد پر ہی کہہ رہا ہوں۔ شیری تو پھر صاف بات کرو، مجھے دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے ایک عدت بیوی کو پچھلے 7 برس سے قبل 10 برس برداشت کیا تھا۔ کیا تم شادی شدہ تھے اور بیوی کی موجودگی میں تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ لیکن میری بیوی پچھلے 8 برسوں سے پاکستان میں ہے، اور میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ میری بیوی اور میں اسے باقاعدگی سے خرچہ بھجوا دیتا ہوں، لیکن تم میری دوست ہو، میری پسند ہو، یوں کہہ لو محبوبہ ہو، کیونکہ دوست تو اور بھی ہیں مگر ان میں سے کوئی محبوبہ نہیں تھی۔ بے وقوف لڑکی، شوکیس میں رکھی گڑیا اس وقت تک خوبصورت لگتی ہے جب تک ہم اسے خرید نہ لیں۔ خریدنے کے بعد بھی وہ اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے۔ چند دن کے بعد جب گڑیا سے جی بھر جاتا ہے تو ہم اسے گھر کے ایک کونے میں ڈال کر بھول جاتے ہیں۔ شیری عورت ایک بے جان گڑیا نہیں ہے کہ جب جی چاہا استعمال کیا اور جب جی چاہا پھینک دیا۔
اس نے میری بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ مصر رہا کہ جب عورت کسی کی ملکیت بن جاتی ہے تو اس کی حیثیت بے جان گڑیا کی سی ہو جاتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں جان، اقراری لفظوں میں قیمت ادا کر کے میں تمہیں پابند کر کے بے وقت کرنا نہیں چاہتا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ نکاح مجھ سے نہ صحیح کسی اور سے صحیح۔ وہ نکاح کے مقدس بندھن کو اقراری لفظ کہہ رہا تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بے شک کوئی اور شخص میری قیمت لگا دے۔ وہ ایک عدد بیوی کے ساتھ تعلق تجربے کی منازل طے کر چکا تھا، لیکن میں اس جیسی نہ تھی۔ میں تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ زندگی کا سفر اعتماد کے ساتھ طے کرنا چاہتی تھی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے روٹھ جاؤ گی، کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی اور سے شادی کر لی تو تمہاری دوستی سے دستبردار ہو جاؤں گی، اس لیے کہ شاید میرا شوہر تمہاری بیوی کی طرح معصوم، بے ضمیر اور مجبور نہ ہوگا، اور میں بھی تمہاری طرح دھوکے باز نہیں ہوں۔ یہ ہماری ملاقات کا جیسے آخری دن ہو۔ میں وہاں سے اٹھ کر بغیر اسے خدا حافظ کہے ریسٹورنٹ سے نکل آئی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی یادوں سے بلا آخر پیچھا چھڑا لوں گی ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے بعد، کیونکہ اب میں نے گھر بسانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، میری عمر نکلی جا رہی تھی۔ ایک سوال البتہ مجھے پریشان کر رہا تھا کہ کیا میں نے واقعی شیری سے محبت کی تھی، بے غرض، یا کہ اس محبت کے پردے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی، یا کہ فطری خواہش۔ میں پہچان نہ سکی۔ اگلے روز اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا۔ جو شیری اور میں ہمیشہ ساحل سمندر پر اور کبھی کسی کھلی جگہ تفریح مقام پر پکنک کی مانند اکٹھے گزارتے تھے، میں کبھی گھر سے کھانا بنا کر لے جاتی تھی اور وہ کچھ اور کھانے پینے کی اشیاء لے آتا تھا۔ آج اس کی کتنی کمی محسوس ہو رہی تھی، دل میں درد سا ہوا، کان در پڑ لگے تھے جیسے ابھی دستک ہوگی اور وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ لیکن میں تو اس شام سارے رشتے اور بندھن توڑ آئی تھی، دوستی کے تعلق کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اچانک در پر دستک ہو گئی، اور پھر جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ سفید گلاب لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ تم اس رنگ میں کتنی اچھی لگتی ہو، حالانکہ یہ ایک بے رنگ ہے، لیکن تم پر بہت سجتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ یہی رنگ پہنا کرو، سرخ رنگ تم پر نہیں سجتا، اس لیے تم سفید گلاب لائے ہو اور چاہتے ہو کہ میں سواگ رنگ نہ پہنوں۔ یہاں دلہنوں کا لباس سفید ہوتا ہے، تم سرخ رنگ مت پہننا، تم اپنی شادی کے دن بھی سفید لباس بنوانا۔ اب میری شادی سے تمہارا کیا واسطہ، تم کیوں آئے ہو؟ اب میری شادی سے تمہارا کیا واسطہ، تم کیوں آئے ہو؟ جبکہ جملہ میرے لبوں پر ادھورا رہ گیا تھا تم کو خدا حافظ کہنے، کیونکہ تم نے مجھے جاتے ہوئے خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس ہفتے پاکستان جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ خدا حافظ کہتا جاؤں، خدا حافظ۔ میں نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا، اسے اندر آنے کو بھی نہ کہا۔ وہ سفید گلاب ہاتھ میں لیے واپس چلا گیا۔ میں نے بلکونی سے جھانکا، وہ بہت ٹوٹا ہوا اور اداس لگ رہا تھا، نہ جانے کیا کہنے آیا تھا، اور میں نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی تھی۔ تمام رات سو نہ سکی، روتے گزر گئی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے فون کیا، تم فوراً پاکستان پہنچو، میں وہاں تم سے شادی کروں گا، گھر والوں کو شامل کر کے ہم شادی کریں گے، اب تو خوش ہونا۔ اس ایک کال سے میں کھل اٹھی، بھول گئی کہ اس کی بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ جلدی تیاریاں باندھی، ملازمت سے استعفیٰ دیا اور پاکستان چلی آئی۔ کیا پھر تم نے شیری سے شادی کی؟ میں نے بے تابی سے پقیدہ سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ خوشی میرے نصیب میں نہ تھی۔ جس روز وہ شادی کا سندیسہ لے کر ہمارے گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک منحوس لمحے ٹریفک کے حادثے نے اسے نگل لیا، وہ جان بحق ہو گیا تھا۔ تبھی سے میں نے سفید رنگ کے لباس کو اپنا مقدر بنا لیا ہے، کیونکہ اس روز بھی سفید لباس پہنے اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آنسو پونچھے، اور میں سوچتی رہ گئی کہ مقدر شاید اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتے ہیں، اور کچھ بہت چاہنے کے باوجود مل کر بھی نہیں مل پاتے۔ پاکیزہ ہمارے ساتھ آفس میں آج بھی کام کرتی ہے، اس نے شادی نہیں کی، وہ آج بھی پاکیزہ ہی ہے۔ شادی کو وہ ایک فطری امر جانتی ہے، پھر بھی نہ کر سکی، شادی نہ جانے کیوں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔